حافظ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا جس طریقے سے صدیق صاحب نے کہا کہ رقم تو ریاست پاکستان کی تھی نہیں، تو ریاست پاکستان کس طرح بیچ میں انوالو ہو گئی اور کس طریقے سے یہ کیس پاکستان تحریک انصاف پر مسلط کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کچھ آپ کے سامنے فیکٹس رکھوں گا اور اس فیکٹس کے بعد یہ ملک ریاض والا جو اس جی لیگل مندو خیل صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں، ذرا حافظ صاحب کی رائے لیں. جی حافظ صاحب. جی میں کچھ آپ کے سامنے اس کے فیکٹس رکھوں گا اور اس فیکٹس کے بعد جو ہے پھر میں اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا لیگل انالیسس جو میں کروں گا. فیکٹس اس کا یہ ہے کہ برطانیہ کی ایک نیشنل کرائم ایجنسی ہے جو کام کرتی ہے کرائم آف پروسیڈز ایکٹ جو 2012 ہے اس کے نیچے کام کرتی ہے، اور اس کے بہت سارے فنکشنز ہیں. اس میں ایک فنکشن یہ ہے کہ اگر برطانیہ کے اندر کوئی پیسہ جو ہے وہ منی لانڈرنگ کا آتا ہے تو اس منی لانڈرنگ کے پیسے کو اگر اس کے اوپر جو ہے پروسیس کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر دو آپشنز ہوتے ہیں. ایک آپشن اس کا یہ ہے کہ آپ اس شخص کو ٹرائل کر کے کانوکٹ کرتے ہیں، اور کانوکٹ کرنے کے بعد وہ جو پیسہ منی لانڈرنگ کا آتا ہے اس کو اس ملک کو بھجوا دیا جاتا ہے جہاں سے وہ منی لانڈرنگ کا پیسہ آیا ہے. اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ وہ ایک سیٹلمنٹ کا وہاں پہ پروسیس ہے، اور اگر سیٹلمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ کی ایک سول لائبلٹی کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ کو کانوکٹ نہیں کیا جاتا، لیکن پیسہ جو ہے وہ اس ملک کے اکاؤنٹ کے اندر چلا جاتا ہے جو اسٹیٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے جہاں سے وہ منی لانڈرنگ آئی ہے. اب یہ منی لانڈرنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے پاکستان کے اندر، اور بیریا ٹاؤن اس منی لانڈرنگ کو جب برطانیہ کے اندر بھجواتا ہے تو برطانیہ جو ہے وہاں کے اوپر 2018 اگست کے اندر پہلی دفعہ جو ہے اس کے اندر اکاؤنٹ فریزنگ آرڈرز جو ہے وہ متعلقہ عدالت سے لیتا ہے، جسے اے ایف او بولتے ہیں. اس کے بعد دوسرا فریزنگ اکاؤنٹس جو ہے وہ آتا ہے، اور اسی وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی آتی ہے. اس دوران جو ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر ایک معاملہ چلتا ہے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اور بیریا ٹاؤن کا، اور اس بیریا ٹاؤن کی ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو پاکستان کی سپریم کورٹ اس ججمنٹ کے مطابق جو ہے اسے کہتی ہے کہ یہ پاکستان کی جو زمین ہے، یعنی کہ سندھ گورنمنٹ کی جو زمین ہے اس کو غلط طور پہ ٹرانسفر کیا گیا ہے بیریا ٹاؤن کو، اور وہ اس ساری ڈیل کو کینسل کرتی اور کہتی ہے کہ کنسرنڈ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ شکایت کی جائے اور ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. اس کے اوپر بیریا ٹاؤن جو ہے وہ ایک ریویو فائل کرتا ہے اور اس کے اوپر ایک امپلیمنٹیشن بینچ بنتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امپلیمنٹیشن بینچ نے اپنی اتھارٹی سے ایکسیڈ کیا اور اس نے ایک ڈیل کروائی جس کو 460 ارب کے نام سے جو ہے وہ آج بھی یاد ہے، اور اس کے اندر یہ لکھا گیا کہ اس حساب سے پیسے آئیں گے. اب یہ پہلا فیصلہ آپ کا آتا ہے مارچ 2019 کے اندر جب یہ سیٹ اسائڈ ہوتی ہے اور پھر امپلیمنٹیشن بینچ پہ بیٹھتے ہیں. اپریل کے اندر جو ہے اپریل کے 4 اپریل سے لے کے 24 اپریل تک جو اکارڈنگ ٹو ریفرنس ہے اس وقت 258 کنال زمین 458 کنال زمین جو ہے وہ بیریا ٹاؤن ٹرانسفر کرتے ہیں اس دور کے جو فیڈرل منسٹر ہوتے ہیں زلفی بخاری صاحب کو. اس کے بعد جو اگلا پروسیس جب چلتا ہے اور اس پروسیس کے اندر جب ڈیل وہاں پہ فائنل ہوتی ہے، ڈیل فائنل ہوتی ہے 6 نومبر 2019 کو، اور اس کے اندر پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے ایک بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ بیرسٹر شہزاد اکبر کے ساتھ مل کے اسے سائن کرتے ہیں، اور اس کے اندر یہ طے ہوتا ہے کہ یہ پیسہ پاکستان کے اکاؤنٹس کے اندر آئے گا. اور وہاں کے اوپر ایک مس ریپرزنٹیشن کی جاتی ہے کہ جو اسٹیٹ بینک نے ایک سیٹلمنٹ والا اکاؤنٹس کھولا ہوا تھا اس کو اسٹیٹ آف پاکستان کا اکاؤنٹس جو ہے وہ شو کیا گیا ہے. اب اس کے بعد جو ہے جب معاملہ کیبنٹ کے پاس لے کے جایا جاتا ہے 2 دسمبر 2019 کو، اور اس وقت سیکرٹلی بغیر ایجنڈے کے ایک جو ہے وہ ایک میٹنگ کا ایجنڈا لایا جاتا ہے، اور اس کے اندر پوری کیبنٹ کو جو ہے وہ ڈارکنس کے اندر رکھ کے ایک ایسے فیصلے کے متعلق جو ہے بات کی جاتی ہے جو 6 نومبر کو ہو چکا تھا، اور اس کے اندر ایک فراڈولنٹ طریقے سے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر اکاؤنٹ جو تھا، نیشنل بینک کے اندر جو تھا، وہ اکاؤنٹ جو تھا وہ کھولا ہوا تھا سپریم کورٹ کی لائبلٹی نے رجسٹرار کا. اس اکاؤنٹ کو پاکستان کا اسٹیٹ آف اکاؤنٹس جو ہے وہ کیبنٹ کو بتایا جاتا ہے اور ایک یکدم اس میٹنگ کو کلوز کر دیا جاتا ہے. اب یہاں پہ 3 سوال اس چیز کے اندر آتے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی کیبنٹ یا پاکستان کے پرائم منسٹر نے فیصلہ جو ہے وہ ان اکارڈنس ود کیبنٹ رولز جو ہیں رول 16 17 18 اس کے مطابق کیا ہے؟ بالکل نہیں کیا. دوسرا سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کیبنٹ کے پاس یہ معاملہ گیا تھا تو کیبنٹ نے تو اپروول وہ دینی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو اتھورائز کرتے ہیں اور اس کے بعد کیبنٹ کے فیصلے کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے. ریٹروسپیکٹیولی کیبنٹ جو ہے اس طرح کی ڈیلز کے اوپر فیصلہ نہیں کرتی. اور تیسرا ہوا یہ کہ جب آپ کیبنٹ نے اگر کوئی سرب مہر
لفافے میں کوئی ایجنڈا پیش کیا جائے کہ اس کے اندر وہ ڈاکومنٹس ہیں جس پر بات کر رہے ہیں، تو کہ کیبنٹ اس کو بھی اپروو کر سکتی ہے بغیر دیکھیں یہ بھی تو خبریں سامنے آئی تھی پہلی بات دیکھیں ایڈیشنل ایجنڈا تو کیبنٹ کے اندر آ سکتا ہے، لیکن ایڈیشنل ایجنڈا جو ہے وہ کیبنٹ کے اندر منسٹر ہی لے کے آ سکتا ہے۔ وہ اس طرح کا جو ریکوری یونٹ والا بنا ہے جس کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے نل اینڈ وائڈ کہا اور انلیگل کہا کہ یہ ہے ہی نہیں ہے، بغیر اتھورائزیشن کے اس کے اندر گیا۔ اب جب وہ کیبنٹ کی میٹنگ ہے اس کے متعلق پرنسپل سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر اور اس دور کے ڈیفنس منسٹر اور اس دور کے جو ہے آپ کی ہیومن رائٹس منسٹر تھے، انہوں نے اس میٹنگ کے اندر بھی ہیومن رائٹس منسٹر نے کہا کہ یہ ہے کیا، یہ آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ لوگ ایز اے وٹنسز کے طور پہ بھی اوپر جو ہے نیب کورٹ کے اندر آئے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ وہ معاملہ جو ہے جو پاکستان کے اسٹیٹ آف اکاؤنٹس کی بجائے جو اکاؤنٹ 1 ہوتا ہے اس کو سپریم کورٹ کے اندر گیا، تو بنیادی طور پہ چیٹ یہ کیا گیا کہ جو پیسہ منی لانڈرنگ کا آنا تھا اس کو ایک ایسے شخص کی جس نے منی لانڈرنگ کو ایکسپٹ کیا، اس کی جو سیول لائبلٹی پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر تھی وہ 60 ارب کے قریب بنتا ہے، اسے 171 کہیں یا 190 کہیں، اس کو اس کے اندر ایڈجسٹ کروانے کی کوشش کی جو 460 ارب کی ایک ڈیل تھی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اسی ماہ کے اندر جو ہے ایک نئی ٹرسٹ بنتا ہے، وہ بنتا ہے تقریباً دسمبر کے اندر جو ہے 24 ہے یا 25 ہے یا 26 ہے، اس کے وقت وہ ٹرسٹ بنتا ہے اور اس کے اندر نئی ٹرسٹیز جو ہیں اس کے اندر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اگلا فیز آتا ہے کہ 240 کنال جو ہے وہ اور زمین آتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کی کیبنٹ، اور ایک وہ چیز جو ہے جو نیب کا لا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اگر جو امینڈمنٹ آئی ہے کہ اگر آپ گڈ فیتھ کو فیصلہ کیبنٹ یا کمیٹیز، بالکل ٹھیک ہے حافظ صاحب آپ کا پوائنٹ آیا، اب اس پر قانونی آپشنز کیا ہوں گے میں اس پر لیکن اگر اس کا ریسیپروکل بینیفٹ ہے اور وہ ریسیپروکل بینیفٹ آپ کو ان زمینوں کے اندر یا مس یوز آف اتھارٹی کے اندر آتا ہے، بٹ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کی عدالت نے کرنا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔